السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نورانی فرشتہ جس کو تمام انبیاء کرام کا صحابی ہونے کا مرتبہ حاصل ہے، اور وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، اپنے ایک پر سے پوری دنیا کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریبی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی طاقت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے کون کون سے کام دیے ہیں، اور کیا فرشتوں کی شادی بھی ہوتی ہے اور ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ فرشتے ہیں اور تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیدا ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 30,000 سال کا ایک سجدہ کیا۔ اس سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میرے دوستو، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس ذمہ داری کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسلام کے لشکروں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنان خدا کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کی دوری 500 سال کے قریب ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کی دوری 700 سال کی ہے۔ میرے دوستو، ان روایات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس فرشتے کے کندھے اتنے بڑے ہیں تو وہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ میرے دوستو، حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 700 سال دوری کا مطلب ایک تیز رفتار پرندے یعنی چڑیوں کا 700 سال تک اڑتے رہنا۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک پر کھولا اور وہ پر پوری دنیا پر چھا گیا، اور وہ پر اتنا بڑا تھا کہ اس پر نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی طاقت دی ہے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی تمام بستیوں کو اپنے ایک پر سے اٹھا کر قوم لوط کے پورے شہر کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ نے اپنے ایک پر کے کونے سے پوری قوم لوط کے شہر کو تباہ اور برباد کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ ان کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ وہ پوری دنیا کی زمین کو پورب سے لے کر پشچم تک پوری دنیا کی زمین کو ڈھانپ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تخت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور ان پر قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتیوں سے سجے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں ہرے رنگ کے تھے۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں پر ایک ایسا خوبصورت موتی ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پتے پر شبنم یعنی اس کا ایک خوبصورت قطرہ پڑ جائے، یعنی اس کا ایک خوبصورت قطرہ پڑا ہو
میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی مبارک روشن ہیں اور بال گھنگرالے ہیں، دانت چمکدار اور سر مرجان پتھر سے بھی زیادہ سفید اور خوبصورت ہے۔ میرے دوستو، یہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو اپنا پیغام پہنچانے کا کام صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے لگایا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام کے صحابی ہونے کا مرتبہ حاصل ہے اور تمام انبیاء کرام کے پاس جانے کا بھی مرتبہ حاصل ہے۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، آپ ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو لے کر کعبہ شریف کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ اس طرح جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو ان کے قدموں کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس قدر جلیل القدر اور کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص رشتہ اور ایک خاص محبت تھی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے خاص نبی کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ پسندیدہ، آپ سے زیادہ خاص کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیچ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بیچ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ کسی بھی نوری پردے کے اگر ذرا سا بھی قریب ہوا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہنچ صرف یہاں تک ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے مقامات تو اس سے آگے شروع ہوتے ہیں اور صرف آپ کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آگے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ انسانی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسانوں اور جنات کی طرح ان کے جوڑے نہیں بنائے، یعنی فرشتوں کی نسل انسانوں کی طرح نہیں بڑھتی اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائیں، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے گناہ کے بارے میں بتائیں گے جس کو کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ ایسے کون سے گناہ ہیں
جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے 5 گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں جو آپ کو ہر طرح سے برباد کر دیں گے۔ اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ برباد ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی وجہ یہ 5 گناہ تو نہیں۔ آپ ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ان گناہوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ان گناہوں کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ پوچھا، یا علی وہ 5 گناہ کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ سود خور کو کبھی بھی عزت نہیں ملے گی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ سود خور انسان جو دوسرے کو ٹینشن میں رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت ہر گھڑی ٹینشن میں رہے گا۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہے، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ دوستو، ایک سود خور انسان تھا، وہ سیڑھی سے گرا اور مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک روز بیٹے نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، زمین پر آنے کے بجائے جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ بن کر رہوں گا اور میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن کر رہوں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نادان، تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتی ہے۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے؟ اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں بھی ملے تو وہ بھی مہنگا ہے۔ خدا را، تم اگر دنیا اور آخرت چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں اونچا مقام چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق میں اضافہ ہو اور کامیابی قدم چومے، تو کبھی بھی سود نہ کھانا۔ سود کھانا حرام ہے۔ دوسرا گناہ، کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی پر تہمت لگائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک، متقی، پرہیزگار ہے، جو شخص اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، مگر خدا را کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو۔ جائے وہ باپ اپنے کمر پر بوریاں باندھ کر دن رات مزدوری کرتا ہے، کیونکہ وہ باپ کمر پر بوریاں باندھ کر دن رات مزدوری کرتا ہے، دن رات محنت مزدوری کر کے بوریے کمر پر پوری لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہو گئی تو محلے کے لوگوں نے، محلے کے نوجوانوں نے غریب کی بیٹی کو قبول نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہیں سمجھا، نکاح نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا تو تم اس پر تہمت لگاتے ہو، تو تم ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو دنیا و آخرت میں عزت ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا، الزام نہ لگانا۔ حضرت علی نے فرمایا تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ دوستو ہوتا یہی ہے اور دیکھا بھی گیا ہے، جو یتیم ہوتے ہیں ان کے مال کو ان کے دوسرے بڑے ابا، چچا وغیرہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص دوسرے کا مال ہڑپتا ہے اسے کبھی بھی کامیابی اور سکون نہیں ملتا۔ ایسا شخص کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چوتھا گناہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر دے، چھوٹے بڑے ہر گناہ معاف کر دے، مگر شرک والا گناہ ایسا ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پانچواں گناہ خطرناک گناہ ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پانچواں گناہ کسی پر جادو کرنا۔ جادو کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کا پینا حرام ہے، اس کے گھر کا دودھ حرام ہے، اس کے گھر کا نمک حرام ہے، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی پر جادو کرتا ہے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی ہوئی، فڑفڑاتی ہوئی آخرکار اسی بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ جادو کرنے والا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدارا ان 5 گناہوں کو ہرگز نہ کرنا، اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان 5 گناہوں کو زندگی میں بھول کر بھی نہیں کرنا۔ دوستو آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی ان گناہوں سے بچتے رہے اور ان کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔